یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ایک خاص نسبت اور تعلق جو کہ مشہور و معروف ہے کہ ہمارے پیارے نبی سید الاولین والآخرین، ساقی کوثر، شافع محشر، محبوب کبریہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی۔ سفر معراج کا واقعہ پیش آیا۔ میں نے ذکر کیا کہ مشہور و معروف ہے، معراج کا واقعہ تو پیش آیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر فرمائی، عالم برزخ کے حالات و واقعات کا مشاہدہ کیا، اللہ رب العزت سے شرف کلام ہوئے۔ اس کی تو حقیقت ہے، یہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا، احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں ایک بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں رسولوں کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا، تو بے شمار نبیوں کو رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور یہ معراج حقیقی ہے، میں نے ذکر کر دیا۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے درمیان جو یہ بات مشہور ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو یہ معراج ہوئی، اس کی حقیقت نہیں ملتی۔ 27 تاریخ اور رجب متعین ہے نہیں، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ کون سے سال ہوئی یہ بھی متعین نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب سوشل بائیکاٹ ہوا تھا 3 سال کا، شیب ابی طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور رشتہ داروں خاندان والوں کا، وہ 3 سال کے سوشل بائیکاٹ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو ہر وقت ساتھ دینے والے تھے ابو طالب، ان کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غم گسار تھی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں کے دکھوں، دردوں، تکلیف اور آزمائش سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلنے کے لیے طائف کی طرف سفر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ بات نہیں مان رہے تو طائف والے مان لیں۔ لیکن وہاں وہ پوری صورتحال ہم مسلمانوں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، اوباش لڑکے پیچھے لگا دیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک اور داڑھی مبارک جو ہے کہ کہتے ہیں خون سے رنگین ہوئی، اور یہ تمام تکالیف نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے یہ برداشت کی، اف تک نہیں کہا، اس دین کی خاطر، اس امت کی خاطر، اور انتہائی رنجیدہ ہو گئے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ جب واپس آئے تو ان غموں، ان دکھوں، ان دردوں، ان رنجیدہ زدہ دل کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے گویا معراج کروائی کہ اے نبی آپ تسلی رکھیے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کسی کو ہم نے آسمانوں کی سیر نہیں کروائی، آپ کو بلایا جا رہا ہے آسمانوں کی سیر کے لیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی تسلی بھی چاہتے تھے، اور اس امت کی جو سب سے اہم ترین حکم ہے یعنی نماز، اس کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی منزلت بتانے کے لیے کہ یہ زمین پر نہیں آسمانوں پر اللہ رب العزت یہ تحفہ عطا فرما رہے ہیں، تو اپنے نبی کی رفعت، بلندی کو بھی بیان کرنے کے لیے، اور اس امت کی رفعت اور بلندی کے اس کو جو احکام دیا گیا وہ بھی کوئی چھوٹا حکم نہیں ہے، وہ حکم بھی آسمانوں پر دیا جا رہا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کروائی۔